ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی اور ادھر پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کی صدارت ایک دیدار شخص کو نصیب ہوئی جو اصطلاح کے مقابلے میں انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتا تھا۔ جاوید ہاشمی یوں لگتا تھا اس شخص کے وجود میں جھجھیاں بھری ہوئی ہیں، ہر زیادتی پر سراپا احتجاج، ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہوا۔ سمنا آباد گرلز کالج سے 2 بہنوں کو اغوا ہوا۔ الزامات اس وقت کے گورنر غلام مصطفیٰ گھر تک جا پہنچے تو یہ شخص گورنر ہاؤس کی دیواروں سے جا ٹکرایا۔ پاکستان اسلامی کانفرنس میں بنگلہ دیش منظور کرنے کی کوشش میں تھا کہ جاوید ہاشمی پولیس کی مار کھاتا پنجاب اسمبلی کے سامنے سے بنگلہ دیش کا جھنڈا اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں پاکستان کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گرفتاریوں کی ایک داستان ہے، تشدد کے اتنے قصے ہیں کہ بیان کرنے پر آؤں تو لوگ آنسو نہ روک پائیں۔ برف کی سیلوں پر لٹانے سے لے کر رات بھر زنجیروں سے باندھے اور بہیمانہ جسمانی تشدد جاوید ہاشمی کا مقدر کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش نامنظور مہم تھی یا ختم نبوت کی تحریک؟ جیل کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہتے۔ اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشہور فقرہ انتظامیہ میں زبان زد عام تھا، ہم ہاشمی گیو ہم کا لو بیک ٹریٹمنٹ۔ یہ ہاشمی کون ہے؟ اسے نواب کالاباغ کی طرف ٹریٹمنٹ۔ اچھا، یہ ہاشمی کون ہے؟ اسے نواب کالاباغ کی طرف سلوک کرو۔ نواب کالاباغ گورنر امیر محمد خان مخالفین کو تشدد کے ذریعے مجبور کرنے میں مشہور تھے۔ اس سارے عرصے میں جب جاوید ہاشمی عوامی جلسوں کو خطاب کرتے، ہجوم والہانہ طور پر جیوے جیوے ہاشمی کے نعرے بلند کرتا۔ مقبولیت اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن جاوید ہاشمی سے عوام اور طلباء کی یہ والہانہ محبت اسلامی جمعیت طلباء کے نظر میں موجود اراکین پر گراں گزری تھی۔ معلوم نہیں انہیں کھرے اور سادہ انسان سے کیا خوف تھا۔ یوں مولانا ابو علا مودودی سے دعائیں اور محبتیں سمیٹنے والا یہ نوجوان دل برداشتہ سا ہوتا چلا گیا۔ اس دور میں اس کا اکثر وقت رانا چیمبرز میں قومی ڈائجسٹ کے مدیر مجیب الرحمان شامی کی صحبت میں گزرنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب 90% سے زیادہ کالجوں اور اسلامی جمعیت طلباء کی اسٹوڈنٹ یونین جیتتی تھی۔ ان سارے طلباء رہنماؤں کو جماعت اسلامی کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے ایک ینگ پولیٹیشنز کنونشن منعقد کیا گیا، جہاں جاوید ہاشمی کی فطری قیادت کی جگہ فرید پاچا کو آگے لایا گیا۔ ہاشمی کو جماعت اسلامی نے کھو دیا۔ ملتان کا یہ مخدوم اپنی شناخت ڈھونڈتا مجیب الرحمان شامی کی ماہرانہ چابک دستی میں ینگ پاکستانی کنونشن منعقد کروا بیٹھا۔ سیاست کی وادی پرخار میں یہ معصوم اس قوم سے امیدیں لگائے ہوئے تھا جس کو مدت اپنی رہنمائی کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش ہی نہ تھی۔ ادھر ملک ایک ایسی جمہوریت کی زد میں تھا جس میں پورا عرصہ بلوچستان پر فوج کشی رہی۔ عطا اللہ مینگل کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے جمہوری مزاج پر گراں گزرتی تھی، اسی لیے اس خطے کو ہزاروں لاشوں کا تحفہ دیا گیا۔ ادھر جو بھی آواز بلند ہوتی اسے خاموش کر دیا جاتا۔ ڈاکٹر نذیر جیسا شریف النفس شخص، خواجہ رفیق جیسا درویش، عبدالصمد اچکزئی جیسا سیاسی مجاہد زمین کا رزق ہو گئے۔ یہ صرف جاوید ہاشمی کے لیے حکومت خانہ نہ تھی، میاں طفیل محمد اور ملک قاسم کی روداد کو لرزا دینے والی تھی۔ انسان کی ایک ایسی تصویر تو شاید کسی نے دیکھی ہو۔ یہی وہ زمانہ تھا جس کی کوکھ سے 1977 کی تحریک نے جنم لیا، جس کے جلوسوں میں جاوید ہاشمی تو تھا ہی، اس کے بدترین مخالف اور غلام عباس جیسے پیپلز پارٹی کے وفادار بھی شریک تھے۔ یہی تحریک تھی کہ جس کے بہاؤ میں اعتزاز احسن بھی اپنی وہ پارٹی چھوڑ گئے جس نے انہیں تمام حکومتی مشینری کے استعمال سے گجرات سے ضمنی الیکشن جتوایا تھا۔ قوم ایک امید کے ساتھ نکلی، لیکن ماشاء اللہ کے طویل اندھیروں میں کھو گئی۔ کتنے بڑے بڑے نام تھے جو ضیاء الحق کے وعدہ خوشکن میں ان کے ساتھ ہو لیے، بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ سے لے کر طویل جدوجہد کے امین ولی خان تک۔ ادھر بلوچستان کا یہ عالم تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں ایسے خاموش ہوا کہ جیسے بھٹو کے دور میں آرمی ایکشن کے بعد وہاں کا سکھ کا سانس میسر آیا ہو۔ جاوید ہاشمی ابھی انہی خوش فہمیوں کا اسیر ہوا، لیکن اس کا ضمیر اسے کہاں چین لینے دیتا تھا۔ اس کے ہاں تو آمریت ظلم تھا اور وہ اس کا ساتھ کیسے دیتا۔ ایک بے چین روح جسے قرار نہیں، ایک مضطرب ضمیر جسے سکون نہیں۔ لیکن ایک بات جو اس صوفی منش شخص کو اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی، وہ اس کی نرم خوئی اور ادب و احترام۔ وہ جمعیت میں تھا تو وہ سب کا احترام کرتا، تو جو اس کی تعظیم کرتا دھرتا تھے۔ مولانا مودودی سے تو اسے والہانہ قسم کی عقیدت تھی، لیکن پھر بھی لوگ اس کی شخصیت سے خائف رہتے، اس کی مقبولیت کو خطرہ تصور کرتے، اس کی پذیرائی کو وبال جات تصور کرتے۔
وہ چلا گیا، لیکن آج تک اس کی زبان سے اپنے پرانے ساتھیوں کے بارے میں ایک لفظ نفرت کا نہ نکل سکا۔ حالانکہ جب وہ چھوڑ رہا تھا تو گز بھر کی زبانیں اس کے خلاف زہر اگلتی تھی۔ ہم نے بنایا، ہم نے جیوے ابھی ہاشمی کے نعرے لگا کے اسے ہیرو بنایا۔ ہم جس کو چاہے ہیرو سے زیرو کر دیں، لیکن یہ شاید خدائے واحد کریم پر یقین نہ تھا کہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو تو وہ بناتا ہے۔ اسمبلیوں، وزارتوں اور سیاستوں کی بھول بھلائیوں میں گھومتا جاوید ہاشمی مجھے کبھی اچھا نہ لگا، مجھے کبھی اس پر پیار نہ آیا۔ میں بہت دور ہو گیا تھا۔ بلوچستان جس طرف لوگوں کی نگاہ بہت ہی کم جاتی ہے، اور وہ وزیر فاصلے ہی فاصلے، لیکن ایک اور امتحان جاوید ہاشمی کا انتظار کر رہا تھا، مشرف کا ماشاء اللہ۔ اب اس کی عمر تشدد برداشت کرنے والی نہ تھی۔ وزارت نے اسے سہل پسند بھی بنا دیا تھا۔ اب یہ وہ دور تھا جب میں نے سرکاری نوکری کی پرواہ کیے بغیر کالم لکھنا شروع کیا، اور جاوید ہاشمی نے اپنے مرتبے سابقہ حیثیت اور عمر کی پرواہ کیے بغیر طالب علم سیاسی کارکن کی طرح تشدد برداشت کرنے کی ٹھانی۔ میرا اس سے ایک بار محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کی سب سے اہم مصروفیت سالگرہ کا کیک کاٹ کر تصویریں اخبار میں چھپوانا ہوتی تھی۔ ایسے میں جاوید ہاشمی کی زبان شعلے اگلتی تھی۔ وہ بے ایمان ہوتا تو اس پر کرپشن کا مقدمہ بناتے، وہ ساتھ چھوڑنے والا ہوتا تو اسے وزارت دے کر خوش کرتے، وہ ضمیر بیچنے والا ہوتا تو اسے دولت سے مالا مال کرتے۔ بس ایک مقدمہ باقی رہ گیا تھا، بغاوت۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس پر تشدد کی داستان بھی اگر بیان کر دی جائے تو لوگ اپنے آنسو نہ روک سکیں۔ وقت بدلا لیکن جاوید ہاشمی نہ بدل سکا۔ جب سب مشرف سے وزارت کا حلف لے رہے تھے تو وہ اکیلا تنہا اس جرم میں شریک نہ تھا۔ بہار تو آ گئی، لیکن اس پر میر تقی میر کے شیر کی حالت قائم رہی۔ پھر بہار آئی، پھر بہار آئی، وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں، وہی خار مغیلاں ہوں گے، مغیلاں ہوں گے۔ فولاد کی ضمیر کا یہ آدمی کانچ کا بنا ہوا ہے۔ یہ جسمانی تشدد برداشت کر سکتا ہے، لیکن آبرو کی موت اسے کرچی کر دیتی ہے۔ اس سے لوگ محبت کرتے تھے، اس کو پذیرائی ملتی تھی، لیکن اس کی پذیرائی کتنے لوگوں کا سکون برباد کر دیتی تھی۔ اس دوران جب بھی وہ ملا اس کے چہرے کا دکھ پڑ تو سکتا تھا، لیکن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب کی بار اس کا دکھ اسے بستر پر لے گیا۔ وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس کی وہ چکا چوند مان پڑ گئی۔ کانچ کا بت کچی ہو گیا، لیکن ضمیر کا فولاد زندہ رہا۔ ضمیر کے اس فولاد نے اسے ایک بار پھر کسی اور سمت امیدیں وابستہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس صوفی من شخص کے لبوں پر گزشتہ تعلق کے حوالے سے کوئی شکوہ، گلہ اور شکایت نہیں۔ بلا کا شخص ہے، لیکن جس دھرتی پہ پیدا ہوا، جس سیاست کے کھیل میں اس نے قدم رکھا، وہاں رہنما ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں کانچ کے ڈیکوریشن پیس سالوں سال سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن کانچ کے آدمی کو کچی کر دیتے ہیں۔